بندوں کے برابر اللہ اس وقت سنت پہ عمل کرنے والے کو اجر عطا فرمائیں گے. مشکل ہو جائے گا. بدنامی کا بھائی وال کوئی نہیں ہوتا, بے عزتی کے بھائی وال نہیں ہوتے, سب عزت کے بھائی وال ہیں. خوشیاں بانٹنے کے لیے اور خوشیوں کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے بھی دعا کی تھی لوگ آتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی ہم سے دکھ بانٹے گا اور کسی کے سامنے دکھ پھول کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے, نہیں, ایسے نہیں ہوا کبھی بھی. جتنی کائنات میں کامیاب شخصیات گزری ہیں ان کی زندگیوں کا ایک پہلو پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ یار ان کے دوست و یار بھی تھے, مجلسیں بھی تھیں, احباب بھی تھے, لیکن مشکلیں اور مصیبتیں ہونے کے باوجود یہ لوگ ایک کام دھیمے درمے قدمے سخنے تھوڑا 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 کر کے کرتے گئے اور پھر جب یہ دنیا سے چلے گئے تو وقت نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا. اگر وہیں پانی کی طرح جم جاتے, ٹھہر جاتے, تو ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر بو آ جاتی ہے, اس کے اندر علائشیں آ جاتی ہیں, وہ بو مار جاتا ہے. چلتے پھرتے انسان کو ترقی حاصل ہے, چلتی کا نام گاڑی ہے. میرے عزیز محنت کر, محنت مثبت پوائنٹ پہ, مثبت رویے, مثبت سوچ, مثبت انداز فکر, مثبت زندگی. دوسرا پہلو جو آج کے جمعہ میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے علاقے کا ایک نکا پیر, دور دور سے دنیا آ رہی جدم کروانے کے لیے. یہ پاکستان کا ایک چہرہ ہے, ہماری عوام کے رجحانات اور ان کے رویوں کا عکاس منظر نامہ ہے. خاص طور پہ میرے اہل حدیث ساتھیوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے. سب سے زیادہ بے قدر قوم کوئی اپنے علماء کی ہے نا, سب سے زیادہ بے قدر, تو میرے خیال میں اگر کہا جائے تو یہ ہمارے جماعتی ساتھی ہوتے ہیں, ہماری عوام ہوتی. ہماری مساجد کے اندر میں نے انٹرویو سنا, ایک لڑکا, وہ اس کو میں نے شیئر بھی کیا تھا, تو کہتا 2000 کے قریب بندے آتے ہیں. کتنے بندے یومیہ؟ 2000. تو کتنی فیس ہے بھائی؟ 200. 100 روپے کا تیل پانی بھی بنتا ہے. تو یہ 30 دن کو 2000 کو 300 سے اور پھر کیلکولیٹ کر کے مہینے پہ اسے آپ ضرب دیں تو یہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. کتنا بولیں؟ 1.5 کروڑ. اپاہج ہے, اب نارمل ہے, بچہ ہے, تیری جیبی میں کیا پتہ نہیں, کھایا کیا پتہ نہیں, پیشاب پتہ نہیں, پخانا پتہ نہیں, پاکی پلیدگی طہارت معلوم نہیں. انکم دیکھو, آمدنی دیکھو. اس ایسے معاشرے کے اندر جہاں تحقیق اور ریسرچ کا رجحان ہی نہ ہو, ملانگی پیدا ہوں گے. محققین نے پیدا ہو کے کیا کرنا ہے یہاں بھائی؟ وہ کوئی اور سرسبز زمین ہوتی ہے جہاں دل والوں کی قدر کی جاتی ہے. یہ تو آپ شکر کریں کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا کرم ہے, مدارس ہیں الحمدللہ, نظام تعلیم ہے, مسجدیں ہیں, ممبر ہے, محراب ہے, انتظامیہ ہے, کوئی نہ کوئی 50 بندوں کے اندر ایک رابطہ کرنے والا, کہنے والا ہے یار آیا کر. انسان اس محبت کے سہارے, وہ جو جنگ عظیم 2 ہوئی تھی اس میں ایک سالار, جب یہ کنفرم ہو گیا کہ اس بارڈر پہ تمام فوجی مر گئے, تم واپس چلو. لیکن سینئر سالار, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فوج کے نزدیک ایک سولجر, ایک ایتھلیٹ, ایک فوجی کی قدر لاکھ بندے سے زیادہ ہوتی ہے. اس پہ کھپت ہوتی ہے, محنت کی ہوتی ہے, چونکہ اس نے لاکھوں بندوں کو بچانا ہوتا ہے. خبردار اگر اس طرف کوئی گیا تو بس یہاں سے اٹھاؤ اپنا جلی بستر اور توپیں فلاں بارڈر کی طرف. لیکن اس چلتے ہوئے اسلحے میں ایک سالار بارڈر کی طرف گیا جہاں اس کا دوست آخری سانسیں لے رہا تھا, اور جب یہ اس کے پاس گیا, اس نے اس سے سلیک کی, تو اس نے کہا یار مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے. اس نے یہ بات کہی اور مر گیا. یہ سالار واپس پہنچا, اسے سزا بھی ہوئی, سزا دی گئی کہ آپ نے اپنی جان کو داؤ پہ کیوں لگایا. اور ملا کیا؟ اس نے کہا تمام تر فوجی مراحت اور بڑے سے بڑا اعزاز بھی اگر مجھے دے دیا جائے
تو میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں اپنے دوست کے اعتماد پہ پورا اترا ہوں. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ تم, اگر میں نہ جاتا تو وہ یہ یقین دل میں لیے مر جاتا. یہاں آپ شکر کیجئے کہ ابھی تک اس سرزمین کے اندر کرم بھرم اور رکھ رکھاؤ کی فضا موجود ہے. ہر تعلق کو ہم روپے اور پیسے کے اندر نہیں تول سکتے. کچھ تعلق ایسے ہیں کہ کائنات بھی ان تعلقات کے سامنے ہلکی نکل آتی. وہ زمین و آسمان کے بوجھ سے زیادہ ثقیل ہوتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کی بات ہے, یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. اسقل الدعوۃ اللہ, اللہ کے دین کی دعوت اور دعوت دین کا تعلق, یہ دو قسم کے بوجھ ہوتا ہے. ایک اس بندے پہ جو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے, اور ایک وہ جو اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, اس کے لیے یہ نیکی کا بوجھ بن جاتا ہے. اس سرزمین میں ابھی بھی وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ پہلے تو انہوں نے شکوہ کیا کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے, وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی. وہی آب و گل ایران وہی, یعنی سب کچھ وہی ہے لیکن اس طرح کے لوگ نہیں مارکیٹ میں آ رہے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے, وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی. وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی, علاج اس کا وہی آبے نشاط انگیز ہے ساقی. متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہرحال جہاں رویہ یہ 1 مہینے کا 1.5 کروڑ, 1 مہینے کا کتنا بھائی 1.5 کروڑ مہینے کا اپاہج اب نارمل, سب کو پتا ہے. باپ کو کلمہ آیا نہیں, آیا کلمہ, اس نے کہا کلمہ سناؤ, آ میری درسگاہ میں آ, بچے سے پوچھ, عظیم اختر سے سوال کر, عظیم اختر تجھے تحقیق کی میزان کے اندر تول کر کے بتلائے کہ کلمے 2 اور 3 نہیں ہوتے, کلمہ صرف ایک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں تجھے بتاؤں کہ اشہدو کیا ہے, شاہد یشہدو سے متکلم کا صیغہ ہے. اللہ الہ الا اللہ, اللہ کئی زن جب کسی اسم پہ آتے ہیں, ان محمدن زبر دیتے ہیں. اگر کسی لفظ سے پہلے انا نہ ہو اس پہ پیش آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر ان داخل کر دیں اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ عبدہ و رسولہ, یہ دوسرا کلمہ تم شہادت سوم کلمہ تم جیت, یہ تو نے بنائے ہیں. شہادت ایک ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ, بنی الاسلام علی 5. اس بنیاد کے بعد کونین کے امام نے جو بات ارشاد فرمائی اسے کلمہ کہا جاتا ہے, کلمہ شہادت. شہادتی اللہ الہ الا اللہ و شہادتی ان محمد الرسول اللہ. میں دل سے یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, مشکل کشا حاجت روا یہی اللہ ہے. اگر کلمے کا ترجمہ اور کلمہ سنائیں تو کاروبار تو ٹھپ ہو گیا بھائی. نفع نقصان کا مالک کون؟ اپاہج کو شفا دینے والا کون؟ اللہ. کرشمے اور قدرتیں اور معجزے اللہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر کرتا ہے. اے اپاہج, یہ بچہ اپاہج نہیں ہے, معاشرہ اپاہج ہے. 1.5 کروڑ 1 مہینے کا, اور شعبہ حفظ کے استاذ کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہم کتنی دیتے ہیں؟ 25,000. امیر صاحب ایسے ہی ہے, زیادہ سے زیادہ کتنی؟ 25,000 کو کیلکولیٹ کیجئے, 50 سال کے بعد 1.5 کروڑ بنتا ہے. کتنی دیر کے بعد؟ 50 سال کے بعد. اور 25,000 دے کے جو تخنے ہم دیتے ہیں, جتنی زندگی عذاب ہم اس کی بنا دیتے ہیں. خدا کی قسم بعض دفعہ ہمارے سامنے استاذ شکوے رکھتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا. ایک بابا مسجد کا زندگی عذاب بنا کے بیٹھا ہوا. خدا کی قسم میں بے شمار قاریوں کو جانتا ہوں جو اپنی مسجد کے صف اول کے نمازیوں کی موت کی دعا مانگتے ہیں.
واللہ العظیم میرے یہ جملے بعض دفعہ بڑے بھاری ہو جاتے ہیں، لیکن میں فقیر نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس منہ سے اللہ تحقیق کی بنیاد پہ کوئی بات نکلواتا ہے اور وہ بات صرف اور صرف اصلاح کے لیے ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ آواز نہ قارئ خلق بنتی ہے، آواز خدا بنتی ہے۔ اس فقیر کی آواز کو سن کر کے بے شمار مجھے آج سے چند دن پہلے ایک قاری یونس صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے آواز اونچی کی، اپاہج استاذ تھا شعبہ حفظ کا، کہنے لگا میں معذور ہوں ٹانگ سے اور گزشتہ 20 سال سے میں شعبہ حفظ کروا رہا ہوں، آپ کی تقریر سنائی ہے، میرے محتمم کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، میں نفلوں میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ ایک میں نے انٹرویو کیا، اس میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ شعبہ حفظ کے اساتذہ کا مستقبل کیا ہے؟ میں کہا شعبہ حفظ کے استاد اگر یہ سمجھتا ہے کہ ٹی آر ایس گارڈر کی جگہ لینٹر ڈال لے گا، نہیں ہو سکتا۔ شعبہ حفظ کا استاد اگر سمجھتا ہے کہ 2 کمرے ہیں تیسرا ڈال لے گا، نہیں ہو سکتا۔ شعبہ حفظ کا استاد اگر یہ سمجھتا ہے کہ واش روم کے پردے کو اٹھا کر کے دروازہ لگا لے گا، نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے اجر دینا ہے، اللہ نے اجر دینا ہے، اللہ نے اجر دینا ہے۔ بھی آپ فی سبیل اللہ، وہ شاہ صاحب کہنے لگے، ضیاء اللہ شاہ صاحب کے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ درس دینے کے لیے ہیں فی سبیل اللہ، کہاں؟ شیخو پورے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کس دن درس ہے؟ تو فلاں دن درس ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کیسے آؤں گا جی؟ اپنی گاڑی پہ آئیں، میرا تو 15,000 کا خرچہ ہے۔ کیا فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں جیبی سے خرچہ کروں؟ پھر وہ صاحب چپ ہو گئے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ اٹھائیں اور لے جائیں اور میں وہاں گفتگو کروں اور مجھے چھوڑ جائیں۔ یہ علم کی قدر ہے اس دور کے اندر۔ اور ایک اپاہج بچہ مہینے کا 1.5 کروڑ کما رہا ہے، جس کے باپ کو کلمہ بھی نہیں آتا۔ اللہ یہ کہیں دور کی مثال نہیں ہے، یہ آپ کے شہر کی مثال ہے۔ جب اس نے کلمے کا پوچھا، آپ نے وہ انٹرویو سنا ہے، آیا کلمہ اسے؟ انہوں نے کہا ساڈا کلمے نہ کی تعلق بھی تسی سیکھ ہوندے ہو۔ یہ مرکزی مسجد کا سٹیج آج تمام تر عوام، شہر کے بصیرت والے افراد کی انتظامیہ نمائندگی کرتے ہوئے اپنے تمام اداروں اور ذمہ داران سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا؟ یہ گورکھ دندہ ہے، کیا اداروں کو اس پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا یہ جو لوگوں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے اور لوگوں کی جیبوں پہ مذہبی پیشوائیت کے نام پہ جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں، کیا تھانہ کچہری کو اس میں حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ یہ ملک کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے۔ ایک بندے کو مذہب کی علی بے کا پتہ نہیں، لیکن وہ پھونکے مار کے کیا کر رہا ہے؟ جس کے بچہ جو خود اپاہج ہے اور انہوں نے وہ بیساکھیوں کا ڈھیر لگایا ہوا، جی بچہ پھونک مارتا ہے اور پھونک مار کر کے جناب علی شفائیں دے دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے ساتھی، اپنی زندگی میں یہ جائزہ لے 2023 میں کہ تیرے کسی عمل اور تیرے کسی رویے سے کسی دین کا کام کرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے بے شمار لڑکے سیبوں کی ریڑیوں پہ سیب بیچتے دیکھیں۔ میں بہت اچھے ایک قاری کو جانتا ہوں جو مسند پہ بیٹھا تھا اور کسی نمازی نے اس کو باتیں کی، اس کا باپ اسے اس دن ملنے آیا ہوا تھا۔